آزادی کا دن آ رہا ہے 15 اگست، اس سے پہلے میں اپنا کفارہ ادا کر لوں۔ ہندوستان میں آج جو حالات چل رہے ہیں اس پر میں اگر تھوڑی سی بات کروں، کیا ہمارے ارد گرد آپ نہیں دیکھ رہے نفرتوں کا ماحول بڑھتا جا رہا ہے، زہر اس قدر پھیلایا جا رہا ہے کہ لوگ مسلمانوں کے نام سے چڑنے لگ جائیں، جو اب تک سیکولر کہلاتے تھے وہ بھی کٹر ہونے لگ گئے، وہ بھی اب شدت پسند ہونے لگ گئے۔ یہاں دغلی پالیسی بہت زیادہ عروج پر ہے، یعنی اپنوں کے لیے الگ قانون، ہمارے لیے الگ قانون، تمہارے لیے الگ سسٹم، ہمارے لیے الگ سسٹم۔ یہ سب چیزیں آج دیکھنے کو مل رہی ہیں۔ اتر پردیش کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں 2-4 دن قبل کی نیوز کہ تقریباً 18 یا 19 لوگ دھرم پریورتن کرتے ہیں، یعنی مسلمان اپنا دین چھوڑ کر کے ہندو دھرم کو اپناتے ہیں۔ نیوز میں یہ سب باتیں آئی، پھیل گئی، ویڈیو بھی بنائی گئی ان کی، وہ ہون کرتے ہوئے، وہ پوجا پاٹ کرتے ہوئے اپنا دھرم پہلے والا چھوڑ کر کے دوسرے دھرم کو اختیار کر رہے ہیں۔ جس پنڈت نے ان کو دھرم پریورتن کروایا اس نے انٹرویو بھی دیا، ساری چیزیں چل رہی ہیں۔ وہ کریں تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اگر کوئی ایک مبلغ اسلام کی سچائیاں پھیلائے تو اس پر NSA لگایا جائے گا، اسے کہا جائے گا کہ یہ باہر کے پیسے لے کر کے لوگوں کو زبردستی دین بدل رہا تھا۔ یہ دغلی پالیسی ہے۔ بہرحال مجھے بات یہاں جو عرض کرنی وہ یہ ہے، انہوں نے 18 لوگوں کو یا 19 لوگوں کو جو دھرم پریورتن کرایا، جیسے بھی ہوں، اسلام کسی کے جانے سے نہ رکتا ہے نہ مٹتا ہے۔ الحمدللہ اسلام کسی ہلکے پھلکے پودے کا نام نہیں ہے، یہ اس کی جڑیں تحت الثری میں، اس کی شاخیں اوج ثریا پر ہیں۔ پوری کائنات مل کر کے اسلام کو ہلا نہیں سکے گی۔ یہ الحمدللہ میرا کیا، یہ رب ذوالجلال کا چیلنج ہے، اللہ رب العزت کا یہ دستور ہے، اس کا کچھ نہیں ہونے والا ہے۔ جو آ رہے ہیں ٹھیک ہے، تمہاری نجات ہے، جو جا رہے ہیں تمہارے لیے جہنم ہے۔ میں سوال یہ کرتا ہوں، وہ 18-19 لوگ جو 3 پریوار کے تھے وہ دھرم پریورتن کر کے جو چلے گئے، اس کی وجہ کیا بنی، کیوں ایسا ہوا؟ میں نے معلوم کیا وہاں کے مقامی لوگوں سے۔ ایک مولوی صاحب تھے، انہوں نے یہ میسج کیا کہ جس گاؤں کے لوگ ہیں وہاں تقریباً 10,000 مسلمانوں کی آبادی ہے، جہاں یہ لوگ بدل گئے 10,000 مسلمانوں کی۔ کہا اتنے سارے مسلمان ہیں ایسے علاقے میں رہتے ہوئے پھر بھی ان کو ایسا کیا ہو گیا؟ کہا کہ یہاں کے حالات ایسے ہیں کہ اگر آپ اس گاؤں میں آئیں گے تو فجر کی نماز میں 4 لوگ ملیں گے، مغرب کی نماز میں 10 سے 15 لوگ، 20 لوگ ملیں گے 10,000 کی آبادی میں۔ اے میرے عزیزو، کیا یہی محبت مصطفیٰ ہے جو تم نے ان اعمال کو ٹھکرا دیا اور صرف محفلوں میں، مجمعوں میں، جلسوں میں پکارتے رہ گئے؟ جب تک تم رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی پاک کو عملی طور پر اپنی زندگی میں لا کر دوسروں کی زندگی میں لانے کی کوشش نہیں کرو گے، شب خون مارے جائیں گے، اسی طرح سے تمہارے گھروں پر چھید کیے جائیں گے، اسی طرح سے تمہارے قلعوں کو کاٹ کر کے اندر سے لوگوں کو لے جایا جائے گا۔ یہ کب تک ہوتا رہے گا؟ جب تک تم گہری نیند سو رہے ہو۔ میری دعوت صرف اتنی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کل بروز قیامت اگر پوچھیں تم سے، تو میرا امتی ہے، تو میرا چاہنے والا ہے، تو مجھ سے محبت کرتا ہے، بتا میری محبت کتنوں کے سینے میں تو نے ڈالی؟ ہوتا تو یہی ہے، ہر شخص اپنے محبوب کا تذکرہ کھل کر کے کرتا ہے۔ آپ جہاں بیٹھتے ہیں اپنے محبت کرنے والوں کے تذکرے کرتے رہتے ہیں، دوسروں کو بھی منواتے رہتے ہیں۔ ارے یہاں حالات تو ایسے ہیں کہ تمہارے پیر کو میں نہ مانوں تو مجھے باہر کرتے ہو، میرے پیر کو تم نہ مانو ہمارے ادھر کے لوگ باہر کرتے ہیں۔ ہم پیروں کے لیے تو اتنی بات رکھتے ہیں، اور حضور پاک کے لیے کیوں نہیں؟ رسول محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے یہ احساس کیوں نہیں ہے کہ میں اپنے نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کرتا ہوں؟ تو سیکنڈری میرے اوپر ذمہ داری یہی آتی ہے کہ میں دوسروں کو بھی اس طرح محبت میں تڑپتا ہوا دیکھوں، ان کے سینوں میں بھی محبت مصطفیٰ کو دیکھوں۔ اس تبلیغ کو جب چھوڑ دیا تب یہ حالات ایسے آ گئے ہیں۔ شاعر نے سچ کہا ہے، دیوار کیا گری میرے خستہ مکان کی، لوگوں نے آنے جانے کا راستہ بنا لیا۔ ہوتا ایسے ہی ہے، گھر پرانا اگر گر گیا نا تو کیا کرتے ہیں لوگ؟ ادھر سے ادھر جانے کا اس کو راستہ بنا لیتے۔ گھر جب تک سلامت ہے کوئی گھر کے دروازے سے نہیں گھستا، گرا ہے گھر تبھی لوگوں نے راستہ بنایا ہے۔
آج حالات تمہارے خستہ ہیں اور گر گئے ہیں، اس لیے ہر کوئی تمہارے اوپر سے گزرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ کبھی ہم نے سنا نہیں کہ موب لنچنگ کسی عیسائی کی ہوتی ہے، صرف تمہاری، تمہیں پکڑ کر کے مارا پیٹا جاتا ہے۔ ارے میاں، عیسائی بھی تو رام رام نہیں بولتے ہیں، وہ ان کا اپنا عقیدہ ہے، یہودی بھی نہیں بولتے ہیں، لیکن مجال ہے ان لوگوں نے کبھی کسی کی موب لنچنگ کی ہو؟ صرف اور صرف مظلوم مسلمان نظر آتے ہیں، مظلوم مسلمان ہیں جن کو ان کے دین پر، ان کی داڑھی کے نام پر ٹارچر کیا جائے، ان کی ٹوپی کے نام پہ ٹارچر کیا جائے۔ یہ حالات صرف اور صرف اس کی وجہ یہ ہے میرے عزیزوں، جس کو میں بارہا کہتا ہوں، ان کے جو ہم غلام تھے، خلق کے پیشوا رہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی سے جب ہٹو گے، دنیا یہی دکھائے گی، دنیا ہمیں یہ ساری چیزیں دکھائے گی۔ اور اسی لیے کہا ہے کہ درس قرآن کو اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا، یہ زمانے نے زمانہ نہ دکھایا ہوتا۔ آج جو ہمیں دکھایا جا رہا ہے یہ سب ٹرائل ہے، ابھی اور کچھ آنا باقی ہے۔ بہت سارے لوگ آج جتھا بنا کر کے چھوٹی چھوٹی سی کنڈلیاں، چھوٹی چھوٹی سی منڈلیاں، جس میں آتنکی نعرے لگائے جائیں اور مسلمانوں کو کاٹنے کی بات کی جائے، قتل کرنے کی بات کی جائے، یہ سب سنو اور انتظار کرو میرے عزیزوں، اور بھی بڑے وقت آنے والے ہیں۔ لیکن بیدار ہو گئے اور اپنے آپ کو سنبھال لیے تو میرا یہ صرف امید کی بات نہیں، یقین کی بات ہے، کوئی اگر تمہاری طرف انگلی بھی اٹھائے گا، انشاءاللہ العزیز رب ذوالجلال کی طرف سے غیبی مدد ایسی آئے گی کہ وہ ہمیشہ کے لیے خائب و خاسر ہوگا، وہ فنا فی النار ہوگا، لیکن مضبوطی تمہارے اندر آئے۔ دیکھو میرا مولا مدد کب کرتا ہے، بدر کے وہ 313 جوانوں کو دیکھو، نہتے ہیں، ان کے پاس ہاتھوں میں تلواریں بھی نہیں تھیں، پہننے کے لیے چپلیں نہیں تھیں، سواریاں بھی بہت کم، پیدل گئے ہیں اکثر، دھوپ کا وقت ہے اور ریت والا میدان ہے، سب پورا ریت میں ہے، کتنی آزمائشیں، پلس اس پر رمضان کا مہینہ ہے اور چھاؤں نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے، کوئی درخت تک نہیں ہے سائے کا۔ میرے عزیزو، جب اس قدر مشقتیں اٹھا کر حضور کی وفاداری کرتے ہیں نا، تب اللہ 5000 فرشتوں کو اتارتا ہے۔ قرآن کہتا ہے لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد نازل کی ہے بدر میں، بدر کے میدان میں مدد نازل فرمائی، حنین میں نازل فرمائی۔ عزیزان گرامی وقار، تمہارے لیے مدد آئے گی، صرف اور صرف شرط یہی ہے، ان کنتم مؤمنین، قرآن نے کہا اگر تم ایمان والے ہو، اگر تم ایمان والے ہو، اور ایمان کہتے کسے ہیں؟ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے اس وقت تک کوئی ایمان والا ہو نہیں سکتا جب تک کہ رسول سے وہ اپنی اولاد، تمام انسانوں اور اپنے ماں باپ سے زیادہ پیار نہ کرے، جب تک حضور سے محبت نہ کرے سب سے زیادہ، اس وقت تک وہ کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ تمہیں وہاں پہنچنا ہوگا، گربعون رسیدی تمام بولہبیس، اقبال نے کہا اگر تم وہاں تک نہیں پہنچے تو زندگی تو ابو لہب کی طرح ہے، قریب رہ کر کے بھی نہیں پہنچ سکا۔ میرے عزیزو، اب بات میں کرتا ہوں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین کی۔ مجھے کبھی کبھار غم بھی ہوتا ہے اس بات کا، دکھ بھی ہوتا ہے کہ ہم جس زمانے میں جی رہے ہیں آج بھی اس رسول پر ظلم کیا جا رہا ہے، اس رسول پروردگار، رسول رحمت للعالمین، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جو اپنی زندگی پاک میں بھی مشقتیں اٹھاتے رہے، جس رسول کو طائف والوں نے پتھر مارے تھے یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر مشقتیں ڈھائی تھیں، اس رسول پاک کو 1400 سال گزرنے کے بعد آج بھی ہندوستان کی سرزمین سے گالیوں کی بوچھار ہو رہی ہے، آج بھی ظلم کیا جا رہا ہے، پھر بھی دنیا یہ کہتی ہے کہ یہ دہشت گرد ہے۔ آج تم نے جتنی گالیاں میرے نبی کو دیں، میں سمجھتا ہوں کسی بھی دھرم کی مقدس شخصیت کو اتنی باتیں نہیں کہی گئی ہوں گی، کسی بھی نہیں۔ مجھے بتاؤ یہودیوں کی جو مقدس شخصیات ہے ان سے کون چھیڑ چھاڑ کرتا ہے؟ نہ ہم نے آج تک گالی دی، دوسرے بھی نہیں۔ عیسائی اور یہودی لڑتے رہتے تھے، الگ بات ہے، عیسائی جن کو مقدس مانتے ہیں ان کو کون گالیاں دیتا ہے؟ پلس ہندو جن کو مقدس مانتے ہیں، ہم کہاں انہیں گالیاں دیتے ہیں؟ لیکن ایک مظلوم شخصیت ہے رسول مختار صلی اللہ علیہ وسلم کی،
آج بھی دنیا اپنے نشانے پر رکھی ہوئی ہے. کارٹون بنانا ہے انہیں کوئی دوسرا نہیں ملتا, رسول کی ذات ملتی ہے. انہیں مسخرہ کرنا ہے, جوک بنانا ہے, حضور کی ذات ملتی ہے. انہیں گالیاں بھپکیاں دینا ہے, حضور کی ذات ملتی ہے. آج کتنے کمزور ہو گئے یہ کروڑوں مسلمان, کتنے کمزور ہو گئے کروڑوں مسلمان. وہ عروہ بن مسعود کی بات مجھے یاد آتی ہے, جس کو قاصد بنا کر کے لوگوں نے بھیجا تھا کہ جاؤ دیکھاؤ محمد نے کتنی طاقت جمع کی. عروہ بن مسعود یہ قاصد بن کر کے آئے تھے دشمنوں کی طرف سے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت دیکھنے آئے تھے کہ یہ للکارتے ہیں قیصر و کسریٰ کو بھی, سپر پاور کو بھی, ہے کتنی ان کے پاس طاقت. کیا دیکھا تھا انہوں نے, کیا دیکھا تھا؟ جنگی ہتھیار دیکھا تھا حضور کے ساتھ, صحابہ کے ساتھ بہت بڑے ہتھیار دیکھے تھے؟ نہیں, بلکہ وہ کہتے ہیں میں نے دیکھا مغرب کی اذان ہوئی, محمد صلی اللہ علیہ وسلم وضو کے لیے نکلے ہیں, وضو کا پانی لایا گیا, وضو جیسی کرنے لگے صحابہ ارد گرد ایسے جمع ہو گئے اتنی بڑی تعداد میں. وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وضو کے لیے ہاتھ دھوتے ہیں, کلی کرتے ہیں, ناک میں پانی چڑھاتے ہیں, چہرہ دھوتے ہیں. وہ عروہ بن مسعود دور کھڑے ہو کر دیکھ رہے ہیں اور کہتے ہیں میں نے دیکھا حضور کے جتنے صحابہ ہیں وہ کوئی اپنا دامن سامنے کیا ہے, کوئی ہاتھ سامنے کیا ہے, حضور کے چہرے کے پانی کو سب اپنے ہاتھوں میں لیتے ہیں, کوئی اپنے دامن پہ لیتا ہے. ایک قطرہ بھی حضور کے وضو کا نیچے گرنے نہیں دیا صحابہ نے, یا تو اپنے دامن پر لیا یا ہاتھوں پر لیا اور چہرے پر مل لیا. جو پانی جس کو زیادہ ملا وہ اپنا پی لیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب پاک بھی اگر کلی میں نکلا ہے صحابہ نے پی لیا. عروہ بن مسعود یہی دیکھ کر واپس گئے اور اپنے گرو گھنٹالوں سے کہا کہ چھوڑ دو محمد سے لڑنے کی بات. کہا کیا ہے ان کے پاس ہتھیار؟ کہا ہتھیار تو میں نے بہت نہیں دیکھا لیکن دیوانوں کی ایک فوج دیکھا ہے, ان کی تعظیم ایسے کرتے ہیں, قیصر و کسریٰ کے دربار میں بھی میں نے ایسی تعظیم نہیں دیکھا. ارے وہ دیوانے ایسے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے قطرے کو بھی گرنے نہیں دیتے, ان کے ناک کا پانی, ان کی کلی کا پانی, ان کے جسم کا پانی اپنے بدن پر لیتے ہیں, ہاتھوں پر لیتے ہیں, چہرے پر مل لیتے ہیں. یہ قوم کب رسول کا خون گرنے دے گی؟ وہ قوم جو وضو کے قطرے کو گرنے نہیں دیتی وہ خون کا قطرہ کہاں سے گرنے دے گی؟ اس لیے چھوڑ دو. میرے عزیزو, دنیا کی طاقتیں اگر ان کے اندر ہلچل مچی ہے اور ان کے اندر لرزہ طاری ہوا تھا تو صرف صحابہ کی یہ دیوانگی کو دیکھ کر, میرے آقا پر وارفتگی کو دیکھ کر کہ یہ ایسے ہیں, یہ جان دینے سے بھی کتراتے نہیں ہیں, اس لیے اس قوم سے لڑنے کا چھوڑ دو. قیصر و کسریٰ جیسے بڑے سپر پاور ڈر گئے تھے تو صرف صحابہ کی اس وارفتگی کو دیکھ کر کہ یہ حضور کے وضو کا قطرہ گرنے نہیں دیتے. اور آج دنیا اگر تم سے نہیں ڈر رہی ہے تو اس لیے کہ یہ اپنے نبی کی حرمت کو, عزت کو کبھی خاطر میں نہیں لاتے, خاطر میں نہیں لاتے. کچھ بھی کرو اپنے رسول کے لیے یہ جھیل لیتے ہیں, برداشت کر لیتے ہیں, اس لیے ان کو خوب گالیاں دو, ان کو مارو, کچھ نہیں ہونا ہے. آج اگر تمہارے اندر جذبہ وہی ہوتا جو صحابہ نے اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیش کیا. عزیزان گرامی, وہ صحابہ کا جذبہ یہی تھا جو جنگوں میں بھی, سفر میں بھی, حضر میں بھی, حتیٰ کہ وہ نمازوں میں بھی تک حضور پاک کے دیدار کو عبادت کا عین سمجھتے تھے. حضور کی پیروی, حضور کی اطاعت, ان کی دلجوئی کو عبادت سمجھتے تھے اور حقیقت ہے. اور آج ہم نے جو یہ دوریاں اختیار کی ہیں یہی ایک اصل مقصد ہے, اصل سبب ہے, یہی ایک اصل وجہ ہے جو ہمارے اوپر ذلتیں مسلط کی جا رہی ہیں. اب میں بات عرض کرتا ہوں, جس چیز سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پاک میں نے طے کیا تھا بہت دن پہلے ہی کہ اس بار اگر آپ کے درمیان حضور کی سیرت بیان کرنا ہے تو حضور کی مدنی سیرت کو بیان کروں گا. اس لیے کہ بہت سارے لوگ مکی سیرت ہی بیان کرتے ہیں. ہوتا کیا ہے, حضور کی زندگی کے دو حصے ہیں, مکی زندگی ہے اور مدنی زندگی. 53 سال تک حضور کہاں رہے؟ مکہ مکرمہ میں رہے. 10 سال صرف مدینہ طیبہ میں رہے. لیکن پوری 53 سالہ زندگی کو ایک طرف, اعلان نبوت کے بعد
हुजूर ने जब नबुव्वत का ऐलान फरमाया, वो आपकी उम्र मुबारक जब 40 साल की थी, 40 साल से लेकर के 53 साल तक, यानी 23 साल नहीं, तकरीबन 13 साल हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहां रहे? मक्का मुकर्रमा में। वो 13 साल की जिंदगी और 10 साल मदीने की। मक्की जिंदगी को इसलिए बहुत सारे लोग बयान करते हैं कि वो बयान करने में कुछ होना नहीं है, हाँ बस ये है कि लोगों के जज्बात होंगे, रहम का मामला आएगा, अरे मेरे नबी पर ऐसा हुआ ऐसा हुआ, मक्का वालों ने सताया परेशान किया, ताइफ वालों ने सताया परेशान किया, हुजूर का सोशल बाइकाट किया, पत्ते खाने पर मजबूर किया, ये सब मक्का में हुआ, ये सब मक्का में हुआ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कांटे बिछाए गए, ये मक्का में हुआ। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गले में किसी ने गमछा डालकर खींचा, ये मक्का में हुआ। सहाबा को जो मारा गया, ये मक्का में हुआ। यही सब मक्की सीरत बयान की जाती है। मेरे अजीजों, मदनी सीरत भी बयान की जाए, जहां रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस्लामी सल्तनत को एस्टेब्लिश किया, कायम किया, और फिर सहाबा रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन जो वहां से निकले तो पूरी दुनिया में समंदर की तरह फैलते चले गए। वो मदनी जिंदगी थी। मदनी जिंदगी हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की गज़वात से भरी हुई है। गज़वा किसको कहते हैं? जंगों को। अब मैं आता हूं असल बात पर, जिस लफ्ज को बहुत सारे लोग सुनना नहीं चाहते, हम वो सुनाना जरूर चाहते हैं। वो है रसूल पाक की जिहाद की जिंदगी। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जिहाद किया है कि नहीं किया है? किया है। फिर हुजूर ने जो किया, उस लफ्ज को बोलने से आज डरोगे? फिर कहो सबको कि अगर लफ्ज जिहाद सख्त है तो फिर मुझे मेरे नबी की आधी सीरत छोड़नी पड़ जाएगी। मैं हर चीज छोड़ सकता हूं, मेरे नबी की जिंदगी का एक गोशा भी नहीं छोड़ सकता। जो जान मांगो तो जान दे दें, जो माल मांगो तो माल दे दें, मगर ये हमसे कभी ना होगा, नबी का जाहो जलाल देते हैं। हम इसमें कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। हुजूर की जिंदगी से लफ्ज जिहाद निकालोगे, नहीं 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 नहीं, जिहाद पे मत बोलिए आप। ये जिहाद वगैरह पे बोलेंगे तो आपको आतंकवादी बना देंगे। ऐसे आतंकवादी बने तो कोई फर्क भी नहीं पड़ता, कोई फर्क भी नहीं पड़ता। इसलिए कि ऑलरेडी दुनिया हमें दीवाना कहे, पागल कहे, मजनू कहे, कुछ फर्क नहीं पड़ता। एक बार मदीने के ताजदार ये कह दें तू मेरा है, दुनिया कुछ भी कहे, हमें उससे क्या गरज है? ना ये हिसाब लेने वाली है, ना ये सजा व जजा देने वाली है। हमें जो कुछ लेना है वो मदीने के ताजदार से लेना है। हम उनकी रजा के लिए जी रहे हैं, तो फिर इनके बोलने छालने की फिक्र क्यों करें? या हमें क्या कहते हैं? तुम दहशतगर्द कहते हो, कह लो, खुशी से कहो। आतंकवादी मुझे कहते हो, कह लो, खुशी से कह लो, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। इसलिए कि ना मैंने तुम्हारे लिए कपड़े पहने हैं, ना तुम्हारे बाप का खाना खाया है। हमारा अकीदा तो ये है, हम जीते हैं रसूल पाक की जिंदगी को देख करके। और हमारे अशार में तो ये हम पढ़ते भी हैं ना, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना, पीते हैं तेरे दर का, खाते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना। और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह से हाँ इतना डर जरूर होता है कि कहीं इस दरबार से हमें कोई दूर ना कर सके। शायर ने बहुत अच्छा कहा था कि अगर मोहब्बत जुर्म है तो सजा दी जाए, अगर मोहब्बत जुर्म है तो सजा दी जाए, पर शर्त इतनी है कि दरे महबूब पे दी जाए। बस हमारी ख्वाहिश इतनी है, मारना है मार लो, हुजूर के सामने मार लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मैं जो अर्ज कर रहा हूं, लफ्ज जिहाद को जो बोलना भी आज उलमा ने तर्क कर दिया, और ये जालिम यही चाहते हैं। मैं आपको खुल करके आज बताऊं, खुल के बताऊं, पूरी दुनिया के यहूदी और ईसाई मुसलमानों के लिए अगर कोई दो चीजें नहीं चाहते कि कभी इनकी जुबान पर नहीं आना है, तुम कुछ भी कर लो। एहतजाज करना चाहते हो, इनको छूट दे दो, इनको नमाजों के लिए भी छूट दे दो, अजानों के लिए भी छूट दो, मस्जिदों के लिए, ईदगाहों के लिए, सबके लिए छूट दो, तुम्हें कहीं ऑब्जेक्शन नहीं आएगा। सिर्फ ऑब्जेक्शन ये करेंगे तो दो बातों पर, देखना इसके बाद ऑब्जेक्शन आएगा जो मैं बात अर्ज कर रहा हूं। दो बातें ना कही जाएं, दो बातें ना कही जाएं। वो क्या है? एक, खिलाफत का लफ्ज इस्तेमाल ना करो, दूसरे जिहाद का लफ्ज इस्तेमाल ना करो। इसलिए कि इन्हें मालूम है खिलाफत उस्मानिया ने इनकी नानी याद कराई थी।
انہیں معلوم ہے خلافت عثمانیہ سلطان عبدالحمید نے فرانس کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا تھا، ہر ایک کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا تھا۔ انہیں پتا ہے خلافت آنے کے بعد کوئی عبدالحمید بھی زندہ ہو سکتا ہے، انہیں پتا ہے اگر خلافت آئی تو صلاح الدین بھی اٹھ سکتا ہے، انہیں پتا ہے خلافت اگر آئی تو شہاب الدین غوری بھی آ سکتا ہے، اور آج گنڈے کی چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، انہیں پتا ہے اگر یہ خلافت کی بات کریں گے تو کہیں ٹیپو سلطان نہ آ جائے، کہیں اورنگزیب زندہ نہ ہو جائے۔ ہم عرض کریں گے، ہم بات کریں گے، خلافت کی بھی بات کریں گے اور جہاد کی بھی بات کریں گے۔ میرے عزیزو، جہاد ان کو سمجھانے کی ہمیں کیا ضرورت ہے، وہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاد۔ اب لگے ہوئے ہاتھوں میں ایک مختصر سی بات عرض کر دوں، ان کو ایسا لگتا ہے کہ اسلام یہ جہادوں کی بات کر کر کے پھیلایا ہے گیا ہے اور قتل سے پھیلایا گیا ہے۔ شرم سے ڈوب مرو گے اگر میں تاریخ بتا دوں، شرم سے ڈوب مرو گے۔ تاریخ میں بتاتا ہوں، سن لو کان کھول کر کے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی پاک میں تقریباً 80 غزوات اور سرایا ہوئے ہیں۔ غزوہ اس کو کہتے ہیں جس میں خود حضور تشریف لے گئے، سرایا اس کو کہتے ہیں جس میں حضور نے کسی کو وکیل بنا کر بھیجا، اب خود نہیں گئے، صحابہ کو بھیجا۔ یہ ٹوٹل ملا کر کے 80 ہوتے ہیں حضور کی زندگی میں، وہ بھی 10 سال کی زندگی میں۔ 80 کو ہٹا کر کے بھی اگر دیکھیں تو 17 غزوات، بعض نے 27 کا ذکر کیا ہے جس میں حضور تشریف لے گئے۔ اے مسلمانوں سوچو، 27 جنگیں یا 80 جنگیں ہوئی حضور کی زندگی میں، سوچ رہے ہو کتنی جنگیں، کتنی جنگیں، کتنی جنگیں، اتنی جنگیں 10 سال میں۔ لیکن قتل کتنے ہوئے یہ تاریخ ان سے بھی پوچھو، مجھ سے بھی پوچھو۔ پوری ان 80 جنگوں کے اندر 139 مسلمان قتل ہوئے، 139 کتنے؟ 139، اور ٹوٹل جو کافر مرے 112۔ ان پوری جنگوں میں 112 139 تقریباً 250 کے آس پاس، سمجھ میں آ رہا ہے؟ 250 لوگوں کا قتل ہوا 10 سال 80 جنگوں میں۔ تم اپنا بھی پیراہن ذرا چیک کر کے دیکھ لو۔ دنیا کی فرسٹ ورلڈ وار جو ہوئی، جس میں برطانیہ بھی ہے، جرمن بھی ہے، روس بھی ہے، سب جوجھ رہے ہیں۔ جانتے ہیں آپ فرسٹ ورلڈ وار، پہلی جنگ عظیم میں 1.5 کروڑ لوگ مرے ہیں، 1.5 کروڑ لوگ قتل ہوئے ہیں۔ تم امن کی بات کرنے کے لیے آج نکلے ہو، کہتے ہو جہاد میں بہت سارے لوگ مارے گئے۔ لا کے دکھا دو میرے آقا کی زندگی کی تاریخ میں کتنے مرے تھے اور تمہارے ہاتھوں سے کتنے مرے ہیں۔ فرسٹ ورلڈ وار میں 1.5 کروڑ لوگ مرے، اور سیکنڈ ورلڈ وار جو 39 سے 45 کے آس پاس، 1939 سے 45 کے بیچ میں قریب ہوئی، تقریباً 3 کروڑ سے زیادہ لوگ مرے ہیں۔ بعض میں تخمینہ بتا رہا ہوں 3 سے 5 کروڑ کے بیچ لوگ مارے گئے۔ زخمیوں کی تعداد الگ، جو گم ہوئے ان کی تعداد الگ۔ ارے کروڑوں کی بات کر رہا ہوں، حساب کہاں ہے آج؟ ان کو کہاں سمجھ میں آئے گا کروڑ؟ یہ مارنے کے خوگر ہیں، قتل کرنے کے عادی ہیں، اور بات کرتے ہیں چور کوتوال کو ڈانٹنے نکلا ہے۔ ان کے ہاتھ، ان کا دامن خون سے بھرا ہوا ہے۔ کتنی جنگوں میں کتنے مارے گئے، ایک لسٹ نکالو اور پھر آؤ میرے سامنے بیٹھو، حضور کی جنگیں دیکھتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی غزوات کیے، پورے ٹوٹل غزوات میں 250 سے زیادہ لوگ نہیں مارے گئے، 250 سے زیادہ۔ اگر یہ قتل کرنے کے لیے ہی جہاد ہوتا تو لاکھوں کی تعداد یہاں پر بھی ہوتی۔ اصل جہاد جو ہوتا ہے وہ امن قائم کرنے کے لیے ہوتا ہے، امن قائم کرنے کے لیے۔ جہاد کو ایک ایگزامپل میں بتا دوں، ایک ایگزامپل۔ بھائی تمہارا ہاتھ پھوڑی ہو گئی ہے، سڑ رہا ہے، ڈاکٹر کے پاس گئے، کیا کرے گا ڈاکٹر؟ چاقو مارے گا اور کہے گا میں یہ آپریشن کر کے کاٹ کے نکالتا ہوں۔ وہ جہاد ہی تو کر رہا ہے۔ وہ کیا کرنے کے لیے ہاتھ کی پھوڑی کاٹا؟ تم اس کو نہ ظالم کہو گے نہ بدماش کہو گے، ارے ڈاکٹر چاقو لے کے کاٹ دیا پھوڑی کو، نہیں، بلکہ کہو گے بڑا اچھا آدمی ہے، پھوڑی کو نکال دیا۔ ہاں اب آپ کو تاریخ میں بتاؤں، صحابہ نے جتنی مرتبہ تلوار اٹھائی پھوڑیاں مارنے کے لیے اٹھائی، زمین پر جتنے پھوڑے تھے ان کو مارنے کے لیے ہی نکالا۔ آج بھی دنیا اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ جس سے زمین پر خطرہ ہے اس کو اگر ختم کرنے کے لیے کوئی نکلتا ہے تو اس کو کوئی بھی آتنکواد نہیں کہتا، اس کو تو امن کا مسیحا کہتے ہیں۔ آج
آج حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جہادوں کو جو تذکرہ کرنا بھی لوگوں نے چھوڑ دیا، یہی وجہ ہے کہ وہ تمہیں دباتے چلے گئے. اور اب تو یہ ہو گیا کہ ایک لقب دیا جا رہا ہے مسلمانوں کو. کیا لقب دیا ہے؟ جہادی ہے، جہادی ہے. بہت ساری جگہ ٹونٹ مارتے ہیں، یعنی تانے کے طور پر. تم تانا مارتے ہوں گے لیکن میں تو خوشی سے قبول کرنے کو تیار ہوں. بہت سارے لوگوں نے نمازی تو کہا تھا، حاجی تو کہا تھا، پہلے تم ہو جو جہادی کہہ رہے ہو. کیونکہ اسلام کے فرائض میں یہ بھی ایک فریضہ ہے. ہاں، کلمہ پڑھنا ہے، نماز پڑھنا ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے. پہلے حج سے پہلے جو 5واں فرض تھا وہ جہاد فی سبیل اللہ تھا. جہاد فی سبیل اللہ تھا. تم نے نمازی کہا، رمضان کا روزے دار کہا، حج کا حاجی کہا، زکوٰۃ کا خیراتی کہا. ایک چیز بچی تھی جو تم نے ہمارے لیے کہا، کوئی مسئلہ نہیں ہے. عزیزان گرامی وقار، خوف دل سے نکالو، خوف دل سے نکالو. شرم و حیا اس سے کرو جو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں گناہ کی طرف تمہیں لے جائے اور اس سے دور کرے. اس سے شرم و حیا نہ کرو جو تمہیں اللہ سے قریب کرنے والی ہے. جیسے لوگ رحمانی حیا اور ہے، شیطانی حیا اور ہے. رحمانی حیا، شیطانی حیا. شیطانی حیا جو تمہیں نیکیاں کرنے میں روک لگاتی ہے. رحمانی حیا وہ ہے جو گناہ کرنے میں آتی ہے. رحمانی حیا آنی چاہیے. تم فخر سے کہو گے کہ میں مسلمان ہوں، تم فخر سے کہو گے میں رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا غلام ہوں. اور یہی تمہاری غلامی تمہیں پھر سے عزت کے مقام پر لا سکتی ہے، پھر سے تمہیں اوپر لا سکتی ہے، عروج و ارتقاء پیدا کر سکتی ہے. اقبال نے کیا ہی بہتر کہا. انہوں نے زندگی بھر یورپ کے دورے، جرمن کے دورے، بہت ساری جگہوں پر دیکھا اور واپس آ کر کے اپنی قوم کو جو میسج دیا وہ یہی تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے. علاج تمہارا یہی ہے، علاج تمہارا یہی ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کرو. ان کی زندگی پاک کا ایک ایک گوشہ ہمارے لیے رحمت سے بھرا ہوا ہے. اگر رسول پاک کے ہم روزے بیان کرتے ہیں، رسول پاک کی اگر ہم نمازیں بیان کرتے ہیں، رسول پاک کا امت کے رونا ہم بیان کرتے ہیں، رسول پاک کی عطائیں ہم بیان کرتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا محبت سے لوگوں سے ملنا جلنا بیان کرتے ہیں، تو رسول پاک کا جہاد بیان کرنے میں کیا دقت ہے، کیا حرج ہے؟ اے میرے عزیزو، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جتنے جہاد اور غزوات میں شرکت فرمائی. آج بھی درد ہوگا کچھ لوگوں کو، تکلیف ہوگی. یہ اس لیے تکلیف ہوگی، میں آپ کو بتاؤں، بہت دنوں تک جب بیماری چڑھ جاتی ہے، کینسر جلدی جاتا نہیں، کیمو تھراپی کرنی پڑتی ہے اور کیمو میں بہت درد ہوتا ہے. بہت سارے لوگوں نے ذہنوں پر یہ بات ڈال رکھی ہے کہ اچانک تبدیلی کی یہ بات کیسے آئے گی، کیسے ہم یہ کہیں گے آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاد. لفظ بدلتے ہیں، کچھ چھپا کر کے دوسرا کرتے ہیں. عزیزان گرامی، بات یہ جو کمپرومائز کی آ رہی ہے، حضور کی سیرت چھوڑ رہے ہو تم، حضور کو بیان کرنا چھوڑ رہے ہو تم. ابھی ایک گاؤں میں گیا تھا، وہاں پر ایک صاحب کان میں بولنے لگے، حضرت سب لوگ آپ کو سننے کے لیے آئے ہیں، آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ آپ کچھ بولیں، لیکن ایک میری ریکویسٹ ہے حضرت، یہ شہادت پہ مت بیان کیجئے، شہادت وغیرہ پہ مت بیان کیجئے. کہا کیوں؟ کہا نہیں، وہ لوگ پھر یہ سمجھیں گے کہ آپ سب کو جنگ میں لے کے چلے جائیں گے. یعنی ایسی سوچ بنی ہوئی ہے. کیا میں جنگ میں لے جانے کی بات کر رہا ہوں؟ اے میرے عزیزو، میں ان صاحب سے کہا اچھا امام حسین کی شہادت بیان کروں یا نہیں کروں؟ انہوں نے کہا نہیں، وہ تو چلتا ہے، وہ تو سننا ہی ہے ہم کو. میں کہا تم کیا خاک سنو گے؟ کربلا کی باتیں سنتے سنتے تم بزدلوں کی یہ بات ہی نہیں ہے کہ کربلا کو سنو. امام حسین کی شہادت تو سنتے ہو رو رو کر کے، لیکن اپنے گھر میں کسی حسین کو پیدا ہونے کی تمنا بھی نہیں کرتے. اس وقت تمہارے بچے حسین اعظم کے کردار کو اپنائیں گے جس دن تم اپنے بچوں کو یہ بیان کرو گے ایک طرف 82 لوگ تھے، ایک طرف 22,000 تھے، تب بھی ڈٹ کر کے اگر کوئی بول رہا تھا وہ رسول کا نواسہ بول رہا تھا. یہ کردار بتاؤ نا، یہ کردار بتاؤ. خالی یہ بتاتے ہو کہ مارے گئے، ان کے بچے توڑے گئے، کاٹے گئے. ارے یہ بتاؤ کہ 22,000 کے سامنے ڈٹ کر جو بول رہا تھا
وہ حسینی کردار آج ضرورت ہے قوم کو، آج ضرورت ہے۔ عاشقان مصطفیٰ کبھی نہ تعداد دیکھتے ہیں نہ طاقت دیکھتے ہیں۔ صدیق اکبر جیسا کوئی ہو جو 50,000 کے مجمع میں بھی جا کر کے یہودی کو گستاخی خدا پر تھپڑ رسید کر سکتے ہیں، اور انہیں خوف نہیں اس بات کا کہ 50,000 لوگ مجھے ماریں گے، نہیں، بلکہ یہودیوں کے مجمع میں اس کو پکڑ لیا کہ تو میرے رب کی شان میں کیسے گستاخی کر رہا ہے۔ اس نے مارا نہیں، حضور کی بارگاہ میں ان کو پکڑ کر یہ لایا اور کہا کہ ابو بکر کو کیسے تم نے پرورش کیا، تربیت کیا، یہ تو مجھے تھپڑ رسید کیا سارے لوگوں کے سامنے۔ یہودیوں کا عالم شکایت لے کر آیا، حضور نے پوچھا ابو بکر کیسے تم نے مار دیا اتنے بڑے مجمع میں؟ کہا اے اللہ کے نبی یہ رب کی شان میں گستاخی کر رہا تھا، یہ کہہ رہا تھا مسلمانوں کا خدا غریب ہے، مسلمانوں سے قرضہ لیتا ہے۔ اس یہودی نے انکار کر دیا، نہیں میں ایسا نہیں کہہ رہا تھا، یہ جھوٹ بول رہے ہیں، میں تو کہہ رہا تھا خدا بڑا غنی ہے، مسلمان فقیر ہیں، میں خدا کی شان بیان کر رہا تھا۔ بدل دیا، اور اس جھوٹے کی گواہی میں سارے یہودی جھوٹے بھی کھڑے ہو گئے، سب کہنے لگے ہاں ہمارے عالم صاحب تو ایسے ہی کہہ رہے تھے، ایسے ہی کہہ رہے تھے۔ جب ایک جھوٹا کھڑا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ بہت سارے جھوٹے بھی کھڑے ہوتے، جو کہہ رہا ہے وہ سب صحیح کہہ رہا ہے۔ جیسے آج ہم اپنے ملک میں دیکھ رہے ہیں، ایک پاگل بولتا رہتا ہے اور بہت سارے انت بخت کہتے ہیں سب صحیح کہہ رہا ہے، سب صحیح کہہ رہا ہے۔ ارے یہ تمہیں چوہا بنا دے تو بھی صحیح ہے، کتا بنا دے تو بھی صحیح ہے، گدھا بنائے تو بھی صحیح ہے۔ خیر یہودیوں کی یہی صفت تھی، سب جھوٹی گواہی دی ہے۔ حضور نے فرمایا ابو بکر تمہارے پاس بھی کوئی گواہ ہے کہ تم نے گستاخی خدا سنا اور مارا؟ کہا میں اکیلا تھا، کوئی نہیں ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، اب فیصلہ جو کیا جاتا ہے وہ ایویڈنس کے اوپر کیا جاتا ہے نا، آدھار ثبوتوں کے آدھار پہ کیا جاتا ہے، لیکن میرے عزیزو اسی وقت قرآن کی آیت نازل ہوئی، اللہ نے آیت نازل کی، لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، بے شک اللہ نے سن لیا ہے ان کی بات کہ یہ کہہ رہے تھے کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں۔ ابو بکر صدیق کی گواہی دینے پر کون آیا؟ خود خالق کائنات آیا۔ جب حق بات پر کوئی ڈٹ جائے تو اس کی حمایت اللہ کی طرف سے آتی ہے، رب ذوالجلال کی طرف سے آتی ہے، رسول مختار کی طرف سے آتی ہے۔ عزیزان گرامی وقار، میں آپ سب سے یہی گزارش کروں گا کہ بعض لوگ ہمیں یہ بھی کہتے ہیں ہمیں اپنی زندگی اب کتنی بچی ہے معلوم نہیں، مجھے بھی نہیں معلوم باقی کتنا جینا ہے، جو کچھ دیکھنا تھا سب دیکھ لیا گیا ہے، میں صرف اتنا چاہتا ہوں کہ اب مرنا ہے تو ڈوب کر کے کیوں مریں، مرنا ہے تو پاؤں رگڑ کر بستر پر کیوں مریں، اگر مرنا ہی ہے تو نام محمد پکار کر کیوں نہ مریں۔ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں نام محمد سے اجالا کر دے۔ ہم نے یہ سنا ہے ہم سے پہلے بھی لوگ مارے گئے ہیں، ہم سے پہلے بھی لوگ کاٹے گئے ہیں، ہم سے پہلے بھی لوگ قتل کیے گئے ہیں، کچھ ایسے بھی عاشق ہیں جن کو دار پر چڑھایا گیا ہے، پھانسی کے پھندے پر لٹکایا گیا ہے، لیکن وہ اب تک ہمارے مجمع سے مرے نہیں ہیں۔ اب بھی ان کا تذکرہ آتا ہے تو ہم کہتے ہیں ایک کفایت علی کافی تھا جو پکارتا تھا کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا۔ اور اسی نے یہ پکار کر کے کہا تھا سب فنا ہو جائیں گے حشر تک لیکن کافی نعت حضرت کا زبانوں پر چلن رہ جائے گا۔ مارا ہے نا، ان کو قتل کیا ہے۔ کفایت علی کافی مجاہد آزادی ہیں، آزادی کا دن آ رہا ہے 15 اگست، اس سے پہلے میں اپنا کفارہ ادا کر لوں۔ اس علامہ کفایت علی کافی کو مراد آباد کے چوراہے پر پھانسی دی گئی، مر گئے، ختم ہو گئے۔ ارے تمہاری نظروں میں مرے ہوں گے، تمہاری نظروں میں قتل ہوئے ہوں گے، لیکن مولا تعالیٰ نے آج تک ہمارے دلوں میں زندہ رکھا ہے۔ ہاں اب نتیجہ میں آپ کو بتاتا ہوں، جو لوگ مائنورٹی اور میجورٹی کے فرق کو گناتے رہتے ہیں، بار بار مصلحتوں کی بات کرتے ہیں، چند مہینے پہلے میں نے آواز لگائی تھی اٹھو نام مصطفیٰ پر اٹھو، حضور کے لیے اٹھو اور اپنی آوازیں بلند کرو، چاہے تم گھر کے 4 فرد بھی کیوں نہ ہو۔ مدینے کی ایک عورت 1.5 سال کا بچہ حضور کے لیے لا سکتی ہے تو ہماری یہ جوان کس کام کے ہیں؟ ہم نام مصطفیٰ کے لیے آواز ضرور اٹھائیں گے، لیکن کچھ علماء کچھ دانشوروں نے یہ کہا تھا نہیں مولانا حالات ایسے ہیں کہ ہم اقلیت میں ہیں، مائنورٹی ہے، ہماری تعداد کم ہے،
फिर मुझे बात आ जाती है बड़े अदब से, मारे बड़ों की बारगाह में बड़े अदब से। हम बदर की तारीख देखते हैं, वहां भी हम माइनॉरिटी में थे। उहद में देखते हैं, वहां भी माइनॉरिटी में थे। खंदक में देखते हैं, वहां भी माइनॉरिटी में थे। सबसे बड़ी बात तो ये है कि करबला में जितनी माइनॉरिटी में थे उतने कभी नहीं थे। एक तरफ 82 है, दूसरी तरफ 22,000। इसको कौन सी माइनॉरिटी मेजॉरिटी कहा जाए? उस वक्त हुसैन आजम को कोई मशवरा देने वाला ऐसा क्यों नहीं आया? आप बहुत कम तादाद में घर में बैठे, 22,000 का कहां मुकाबला करेंगे? हुसैन आजम जानते थे आज मैं 82 को लेकर जाऊंगा, हो सकता है मेरे बच्चे कत्ल हो जाएं, हो सकता है मेरा खानदान तबाह हो जाए, लेकिन हुसैन को यह मालूम था कयामत तक अगर झंडा लहराएगा तो हुसैन का लहराएगा। कहां है यजीद? ना कब्र मालूम, ना तख्त मालूम, ना घर मालूम, ना औलाद मालूम। हां, नाजायज औलाद हो सकती है, लेकिन अब तक नस्ल पता नहीं है। लेकिन हुसैनी सादात हर चप्पे चप्पे में नजर आते हैं। जिसके बच्चों को तुमने चुन चुन करके मारा था, आज आओ मेरे साथ निकलो, पूरी दुनिया के हर शहर में कोई हुसैनी सैयदजादा जरूर दिखेगा, हुसैनी सैयदजादा जरूर मिलेगा जो रसूल पाक की खुशबुएं लोगों में बांट रहा है। आज भी बांट रहे हैं, सादात की कमी नहीं हुई। तो इसका मतलब ये निकला माइनॉरिटी में हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, थोड़ी देर के लिए अगर जान जाती है तो जाने दो, इसलिए कि इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। ऐ नौजवानों, तुम्हारी अगर अल्लाह ताला ने अमानत के तौर पर जानें दी हैं, खून दिया है, उसने तुम्हें बचपन से पाला, मां की गोद में पाला, जवानी में पाला, तुम्हारी हिफाजत की, मुफ्त सांसें दी, रिस्क दिया, हवा दिया, सब कुछ दिया। अगर उसके दीन की खातिर ये छोटी सी जान का नजराना अगर चला जाए तो क्या फर्क पड़ता है? अगर हमारे अंदर इश्क हो तो वैसा होना चाहिए जैसे बरेली के ताजदार का हो, जिसने ये कहा था करूं तेरे नाम पे जान फिदा, न बस एक जान दो जहां फिदा। आला हजरत क्या कहते हैं? करूं तेरे नाम पर जान फिदा या रसूल अल्लाह, मैं अपनी जान कुर्बान करता हूं, न बस एक जान दो जहां फिदा या रसूल अल्लाह, दो जहां भी मैं आप पर फिदा कर दूंगा। दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। मैं फिदा करना चाहता हूं पूरे जहानों को, दो ही जहान है मशहूर या रसूल अल्लाह, अगर करोड़ों जहान होते तो सब आप पर वार दिए जाते। यह है इश्क, यह है मोहब्बत। अज़ीज़ान गिराम वक़ार, रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तारीफ और तौसीफ हमारी जिंदगी का ऐन मकसद है। अला ला ईमान लिमल्ला मुहब्बत अला, अला ला ईमान लिमल्ला मुहब्बत अला। आगाह हो जाओ, खबरदार हो जाओ, उसका ईमान ही नहीं जिसके सीने में उनकी मोहब्बत नहीं, उसका ईमान ही नहीं जिसके सीने में रसूल पाक की मोहब्बत नहीं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह से वाबस्तगी आज फिर से बढ़ा लो। दुनिया तुम्हारे तमाशे देखने को खड़ी है, दुनिया तुम्हें बुरे अंजाम तक ले जाने के लिए खड़ी है, लेकिन चाहे पूरी दुनिया एक तरफ हो जाए, मेरा ये विजदान नहीं यकीन कहता है अगर मुस्तफ़ा के कदमों से वाबस्ता हुए हम चंद मारे जा सकते हैं, तोड़े जा सकते हैं, काटे जा सकते हैं, कैद किए जा सकते हैं, लेकिन एक वक्त आएगा जिसको शायर ने कहा है कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा, कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा। आज तुम्हारा वक्त है, हमारा दौर आएगा इंशाअल्लाह। आज तुम्हारा वक्त है, हमारा दौर आएगा। तुम अपनी ये हल्की हल्की नलकियों से जो पुकार कर कहते हो हम इनको काटेंगे उनको काटेंगे, इंतजार करो, एक दिन वो हंटर भी आएगा जिस दिन तुम्हारी गर्दन पर रख करके ये कहा जाएगा तुम ये कहते हो इन मुल्लाओं को काटेंगे, ये राम राम चिल्लाएंगे। अरे खबीसो, तुम्हें पता नहीं, हमारी नस नस को काटो, हम अल्लाह अकबर ही कहें, अल्लाह अकबर की ही सदा लगाएंगे। तुम क्या समझते हो हम जान से मारे जाने के खौफ में पुकार लेंगे और हम अपने दीन और ईमान का सौदा कर लेंगे? हम तो बिलाल हबशी की सीरत को पढ़ने वाले उनके वारिसीन में से हैं। हम खुबाब बिन अल-अरत और खुबैब इब्न अदी को पढ़े हुए लोग हैं। हम खालिद बिन वलीद के पैरोकार हैं, हम सलाउद्दीन के पैरोकार हैं, हम शिहाबुद्दीन के पैरोकार हैं। हाँ, जिस नाम से तुम सबसे ज्यादा चिढ़ते हो हम उसी औरंगजेब के पैरोकार हैं।
अल्हम्दुलिल्लाह ईमान है हमारे साथ, हम बढ़ चढ़ करके कहेंगे, कोई कंप्रोमाइज नहीं। इसलिए कि कुरान ने हमें यह सिखाया है, हुवा सम्माकुमुल मुस्लिमीन, वो अल्लाह है जिसने तुम्हारा नाम मुसलमान रखा। तुम्हारा बाप नाम रखता है तो फख्र से कहते हो मेरा नाम अहमद है, मेरा नाम फला है। अरे मेरा नाम मुसलमान अल्लाह ने रखा है, अल्लाह ने रखा है। मैं इस पर कंप्रोमाइज क्यों कहूं? मैं अगर कहीं पर भी हूं, किसी भी जगह हूं, बाजार में बैठा हूं, तख्त पर बैठा हूं, इंशाअल्लाह अज़ीज़ यही कहा जाएगा कि मैं मुसलमान हूं, मुसलमान रहूंगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। अज़ीज़ान गिरामी, आखिर में मैं मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार से जोड़ते हुए दो चंद नसीहतें जरूर अर्ज कर जाता हूं। हालात अब ऐसे नहीं हैं कि मैं लंबी लंबी तकरीरें आपके सामने करूं, मुख्तसर चीजों में मैं तुम्हें इशारों में समझा दूं। जिन दो बातों का तज़किरा मैंने किया, ये जिससे इन्हें सख्त नफरत है, उन चीजों की तरफ तुम लौट आओ। मेरा ये यकीन है, अल्लाह के नबी का कौल सुनो। दूसरों की बातें झूठी हो सकती हैं मगर मेरे नबी का फरमान नहीं, झूठा नहीं हो सकता। इज़ा तरकतुमुल जिहाद, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, वरदीतुम बिज़्ज़रा, जब तुम जिहाद को तर्क कर चुके हो और खेती बाड़ी में मसरूफ हो गए, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सल्लल्लाहु अलैकुम ज़ुल्लतन, अल्लाह ताला तुम पर ऐसी जिल्लत तारी कर देगा कि वह हटेगी नहीं, हटेगी नहीं। फिर पूछा गया कब यह जिल्लत जाएगी? मेरे आका फरमाते हैं, उस चीज पर वापस आ जाओ जिस चीज को तुम छोड़ के निकले थे, वहीं वापस आ जाओ। हाँ, एक बात याद रखें, जब हमारे हाथ में लकड़ी थी, हम पहाड़ चढ़ रहे थे। एक पहाड़ ऐसा है जहां पर बंदर बहुत परेशान करते हैं, बहुत परेशान, लकड़ी लेकर के जाते हैं। हाजी मलंग का पहाड़ है, बहुत सारे लोग जब जियारत के लिए जाते हैं तो लकड़ी लेके जाते हैं। सफर का इत्तेफाक हुआ, लकड़ी छूट गई, बंदर परेशान करते हैं इधर उधर से, और कोई थैली खींच रहा है, कोई इधर आ रहा है, बहुत सख्त किस्म के बंदर है। फिर लोगों ने कहा कि नहीं, ये रहना जरूरी है। कहा वहां नीचे छूटी है, कहा चलते हैं वापस लेके आए, नहीं तो पूरा सफर ही सताएंगे। वापस जा करके लाना पड़ा, और जब टेक टेक करके चढ़ते थे तो बंदर वैसे ही दूर रहते थे। ये हमने उस दिन सीखा कि जब तक हमारी असल चीज हमारे पास नहीं आती, ये बंदर बहुत परेशान करते हैं। मोहब्बत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की लाठी तुम्हारे पास हो, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान होने का जज्बा तुम्हारे साथ हो, फिर देखना ये बंदर दूर से ही मुंह बिसार सकते हैं, मुंह पसार तो सकते हैं, लेकिन तुम्हें छू नहीं सकते, तुम्हें टच नहीं कर सकते। हाँ, इतनी बात है कि मैंने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ नहीं देखा, बहुत कुछ, लेकिन चंद चीजें हमें हालात ने समझा दिया। पहले इतना यकीन हो सकता है कमजोर हो, लेकिन अब यकीन का दर्जा बढ़ता चला जाता है। चंद महीनों से हमारे पीछे हर ताकत लगा दी गई जांच पड़ताल के लिए, ढूंढो इसके पीछे कौन कौन सी ताकतें हैं। मेरे पीछे कहां से कहां चेकिंग कराई गई, कुछ अपने लोग भी पीछे पड़े हैं, कुछ उनके भी पीछे पड़े हैं। हर तरह के लोग ऊपर से लेकर नीचे तक स्कूटनी के लिए टीम बनाकर भेजे, देखो इसके पीछे कितनी प्रॉपर्टी है, कितनी जायदाद है, कौन कौन बैकिंग करता है, कितने सेठ लोग साथ में है, कितने नेता लोग साथ में है। 3 महीने हो गए, अब तक कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। और उसके बाद जिस साहब ने मुझे मैसेज दिया था कि मुफ्ती साहब ये सब चेकिंग चल रही है, कौन कौन बैकिंग करता है उसको उठाया जाएगा, हमने कहा जाओ उन्हें भी मैसेज दे दो, पूरी जिंदगी तुम नाक रगड़ लोगे, नहीं मिलेगा तुम्हें। कौन बैकिंग कर रहा है, नहीं मिलेगा। अरे यहां क्या मिलेगा, हमारा तो यकीन कयामत के दिन के लिए है। ढूंढा ही करें सदरे कयामत के सिपाही, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो, जिसकी बैकिंग ताजदार मदीना की तरफ से हो। तुम 1000 कोशिश कर लो, मेरे मुर्शिद ने ये हमें दर्स दिया था, मुझे क्या फिक्र हो अख्तर, मेरे यावर है वो यावर, मुझे क्या फिक्र हो अख्तर, मेरे यावर है वो यावर, बलाओं को जो खुद गिरफ्तारे भला कर दें। और उनके दादा इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी ने हम सबको ये मैसेज दिया था, खौफ ना रख रजा जरा, तू तो है अब्दे मुस्तफा, खौफ ना रख रजा जरा, तू तो है अब्दे मुस्तफा। अब्दे मुस्तफा किसको कहते हैं, गुलाम रसूल को कहते हैं। जब तू कह रहा है मैं मुस्तफा का गुलाम हो, नबी का गुलाम हो, नबी का गुलाम जो होता है वो जंगलों के शेरों से भी नहीं डरता, इन कुत्तों से कैसे डरेगा। आला हज़रत फरमाते हैं खौफ ना रख रजा जरा, तू
تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے۔ لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ بہت کچھ کہا گیا ہے اے رسول پاک آپ کی بارگاہ میں۔ جب جبرائیل نے یہ کہہ دیا آفاق ہا گردیدہ ام بسیار خوبہ دیدہ ام، میں نے کائنات کے ہر ذرے کو چھان لیا ہے، ہر زمین کے حصے کو دیکھ لیا اور بہت اچھے اچھوں کو دیکھا، وہ لیکن تو چیزیں دیگری یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ ہی تو ایک الگ ہی چیز ہیں جس کا نہ کوئی مثل ہے نہ کوئی مثیل ہے۔ ہوتا بھی کیسے؟ تیرے خلق کو رب نے جمیل کیا، تیری خلق کو رب نے عظیم کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم۔ اور اس رسول پاک کا تذکرہ نہ کریں تو زندہ کیسا رہیں؟ زندگی کے لیے ضروری ہے اس رسول پاک کا ذکر ہوتا رہے۔ روح کی وہ غذا ہے، کائنات کی وہ اصل ہے، جب تک گاڑی میں پیٹرول ڈلتا ہے وہ چلتی رہتی ہے۔ مسلمان کی زندگی اگر چلتی ہے تو روح انسان، روح مسلمان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرہ خیر سے چلتی ہے۔ میرے آقا کی محبت کے نغمے ہمارے دلوں کو جلا بخشتے ہیں، اور کیوں نہ ہم کریں، اس لیے کہ ہمارا ہی عقیدہ ہے یہ، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ اگر رسول پاک کا تذکرہ نہ ہو تو پھر نہ ہم ہیں نہ تم ہو۔ اقبال نے اسی لیے کہا ہے بلبل کا ترنم بھی نہ ہو اور کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، بزم توحید میں تم نہ ہو تو کچھ بھی نہ ہو۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اگر نہ ہو تو پھر کائنات کا کوئی ذرہ نہیں ہے۔ جن چیزوں کو آپ دیکھیں ان میں نور اگر آج ہے تو وہ برکت رسول اللہ کی ہے۔ اور تمام مداحان رسول نے اپنی اپنی زندگیاں صرف کر دیں، قلم ٹوٹ گئے، سیاہیاں سوکھ گئیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کبھی سعدی شیرازی نے پکار کر کے کہا بلغ العلا بکمالہ کشفت دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ کہیں سے ادیب لائل پوری نے کہا تیرے عشق کے رنگ میں رنگ جائیں میرے یار۔ یہ تمام اشعار جب عاشق اپنے مدح کرتے ہیں رسول پاک کی، ان کی زبانوں سے نکلتا رہا۔ بریلی کے تاجدار نے بھی کہا سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، اے جان جان میں جس میں اے جان جان میں جان تجلا کہوں تجھے، حیراں ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ میں چند مصرے پڑھ رہا ہوں، پورے اشعار پڑھنے کی عادت بھی نہیں ہے، تھوڑے سے صرف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دنیا بھر کے مداحوں نے میرے آقا کی شان میں قصیدے لکھے اور قلم توڑ دیے اور ان کی سیاہیاں سوکھ گئی۔ بریلی کے تاجدار سے اوپر ہم چلتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں کس نے کیا کیا کہا، تو پھر ہمیں ملا بوسیری نے کہا مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجا شفاعته لکل حول من الاحوال مقتہم۔ اس قصیدے میں تو 170 اشعار ایسے ہیں جس میں ہر عضو رسول کی تعریف کر دی، حضور کے سفر کی تعریف الگ، معراج کی تعریف الگ، حضور کی پیدائش کی تعریف الگ، خاندان کی تعریف الگ، معجزات کی تعریف الگ، ساری چیزیں بیان کر دی۔ اخیر میں یوں کہا یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ یہی تک نہیں، بوسیری سے اگر ہم آگے بڑھتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ کی بارگاہ میں پکار کر کے کہتے ہیں یا سید السادات جئتک قاصدا ارجو رضاک فلا تخیب مقصدی، یوں پکار کر کے کہا۔ پھر دیکھا ہم نے اور کہیں فارسی کی زبان میں علامہ عبد الرحمن جامی جیسا نکلتا ہے، کہتا ہے تنم فرسودہ جاں پارا ز ہجراں یا رسول اللہ، دلم پشمردہ آوارا ز عصیاں یا رسول اللہ، چو بازوئے شفاعت را کشائی
बर गुनहगारां मकुन महरूम जामीरा दरां या रसूल अल्लाह। ये तो उम्मतियों के अहवाल थे। फिर हम आगे बढ़ करके देखे तो खुद सहाबी रसूल पुकार रहे हैं। हस्सान बिन साबित कहने लग गए, व अहसनु मिनका लम तरक़त्तु ऐनी व अजमलु मिनका लम तलिदिन निसाओ खुलिक़्त मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़्त कमा तशाओ। सहाबा ने भी कहा, सहाबियात ने भी कहा, ताबईन ने कहा, औलिया ने कहा, सालिहीन ने कहा, शुअरा ने कहा। अरे मियाँ, ये तो सारे इंसानों ने कहा। अब रब्बे अजीम ने पुकार कर कहा, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर। महबूब की शान बयान करता है खुद उनका खालिक, कहता है वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा वल्लैलि इज़ा यग़शा वमा रमैत इज़ रमैत वलाकिन्नल्लाह रमा। दस्ते मुबारक के लिए भी अल्लाह ने फरमाया। कदम की बात आती है, अल्लाह तो कसम याद करके कहता है, ला उक़सिमु बिहादिल बलद, उस शहर की कसम जिसमें मेरा महबूब कदम रखता है। खुद रब्बे कदीर ने कुरान पाक में कसीदे बयान किया। इसीलिए शायर ने ये कहा था, आगाज से आखिर तक कुरान है नाते मुस्तफा। ये समझ वालों के लिए है, कीड़े निकालने वालों के लिए नहीं है। इश्क की आंखें हो, कुरान पढ़े तो यही कहेगा, आगाज से आखिर तक कुरान है नाते मुस्तफा। महबूब के बयान का कैसा अनोखा ढंग है, महबूब के बयान का कैसा अनोखा ढंग है। ये रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अजमत कोढ़ लोगों को नजर नहीं आती। इसीलिए कहा गया है कि आंख वाले तेरे जोबन का तमाशा देखें, आंख वाले तेरे जोबन का तमाशा देखें। दीदा कोर को क्या नजर आए क्या देखे। अबू जहल भी देखता रहा, अबू लहब भी देखता रहा, बुराइयां करते रहे और हुजूर के करीब आते नहीं रहे। अगर हुजूर को देखना हो तो सिद्दीक अकबर की आंख चाहिए, सिद्दीक की आंख चाहिए, हस्सान बिन साबित की आंख चाहिए। तभी तो पुकार करके बंदा कहेगा, मैंने जिंदगी में बहुत रंग देखे लेकिन मुस्तफा करीम की जुल्फों के एक बाल ने मुझे असीर कर दिया है। तब जाकर के कहता है, आंखों में भी बला का इश्क हो। अजीजा ने गिरामी वक़ार, मुझे बात कुछ और अर्ज करनी थी। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ज़वात के मुतालिक आज मैं गुफ्तगू करने आया था, मगर रंग कुछ और ही चढ़ गया। मजमे ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कसीदा खानी का, ये देखें, ये जो अकीदा है ये सुन्नियों का अकीदा है। ये हुजूर के नाम पर जो मचलना है ये सुन्नियों की किस्मत में मिला है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारी किस्मत में मिला है। इसी से तो हमारी उम्मीद जागती है कि अभी हम मरे नहीं है, जिंदा हैं, मरे नहीं है, जिंदा है। इसीलिए कहा है शायर ने, इस मुसलमान को बेदार तो हो लेने दो, फिर दुनिया की हर कौम पुकारेगी हुसैन हमारे हैं। बेदार हो लेने दो, थोड़ी देर की बात है। ये रसूल पाक के नाम पर झूमना और दिल की खुशियों के साथ मुस्कुराना, आंखों में एक नूर का चला आना और अपने जिस्म में एक अलग सी कैफियत पा जाना, ये तुम्हारे अंदर दबे हुए इश्क की चिंगारी का ये राज है। अगर कोई ये कहता है कि मुसलमान मर गए, तो मेरे अजीजों, आजमाने का नुस्खा यह है कि हुजूर का तज़किरा उसके सामने करके देखो। अगर चेहरा खिल जाता है तो ईमान अभी बाकी है, चेहरा खिलता है तो ईमान अभी बाकी है। इसीलिए हम नाउम्मीद नहीं होते, हम हौसले के साथ बात करते हैं। लोग कहते हैं आपकी तादाद बहुत कम है, आप माइनॉरिटी में हैं, अकलियत में है, बड़ी बड़ी बातें ना करें। मेरे अजीज, यही तो मुस्तफ़ा की गुलामी का असर है। जब उनके कदमों में कोई आता है तो बिलाल भी कैसर और किसरा को ललकार सकता है। हबशा के रहने वाले गुलाम बिलाल हबशी के अंदर भी इतना पावर आता है कि वो कैसर और किसरा को ललकार सकता है। जब सैयदना उमर फारूक कहते हैं, कैसर भी खत्म, किसरा भी खत्म, सल्तनतें टूट गई। फतह होकर के आने के बाद सैयदना उमर फारूक ने यही कहा था, मैं वही उमर हूं खत्ताब का बेटा जिसे बचपन में 2 बकरियां संभालना नहीं आता था, आज 6 मुल्कों को अकेला संभालता है, सिर्फ इसलिए कि कदमे रसूल की बरकत है। यही तो असर है मुस्तफा करीम के तज़किरे का, यही तो असर है ईमान की ताजगी और रूह की बालिदगी। ये मेरे आका के नाम में अल्लाह ने रखी है। मेरे अजीजों, सैयदना, ये मैं बहुत बड़ी बात अर्ज कर रहा हूं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अजीज चचा जिन्होंने आपकी जिंदगी भर हिमायत की, जनाब अबू तालिब,
ان کا یہ شعر ہے, ان کا یہ کہنا ہے. میں اس بحث میں نہیں جاتا, بہت سارے لوگ اختلافی بحث میں پڑے ہوئے ہیں, جناب ابو طالب کے متعلق بہت ساری بحثیں کیا کرتے ہیں, مگر میں اتنا کہتا ہوں کہ انہوں نے حضور کی شان میں کہا تھا, یہ رسول کا چہرہ وہ ہے جس چہرے کی برکت سے بارش بھی مانگو تو بارش آ جائے. ان کے چچا نے کہا تھا یہ چہرے پاک میں یہ اثر ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں اس چہرے کے توسل سے بارش مانگی جائے, رب تعالیٰ بارش بھی اتارے گا. اے میرے عزیزو, تم اپنی قسمت پر کیوں نہ قربان جاؤ, اس رسول پاک کو اللہ نے تمہارے حصے میں عطا کیا ہے. یہی تو قرآن میں کہا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم, اس اللہ نے تم پر بہت بڑا احسان کیا ہے کہ تمہارے درمیان اپنے محبوب رسول کو پیدا کیا ہے. وہ اب تم پر عذابات نہیں ڈالتا. پچھلی قوموں کی طرح گناہ آج بھی ہیں, نہ پتھر برستے, نہ آگ برستی ہے, نہ ہواؤں کا عذاب, نہ خنزیر بنائے جاتے ہیں, نہ کتے بنائے جاتے ہیں, نہ خنزیر نہ بندر بنائے جاتے ہیں, کچھ نہیں ہوتے. گناہ آج بھی ہیں, عذابات الگ قسم کے آ رہے ہیں, اب بھی آ رہے ہیں, لیکن وہ عذابات نہیں آتے پہلے کی قوموں کے. کیوں؟ قرآن کہتا ہے اس لیے کہ ان کے درمیان میرا رسول آرام فرما. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ, اللہ وہ عذاب اب نہیں بھیجے گا اس لیے کہ تمہارے درمیان میرا رسول ہے. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی برکت ہے. میرے عزیزو, لوگ جو یہ کہتے ہیں کم ہیں تعداد میں, اقلیت میں ہے, مائنورٹی میں ہے, تبھی تو مزہ ہے سر چڑھ کے بولنے کا. زیادہ ہے, میجورٹی ہے تو تعداد پہ بھروسہ آ جاتا ہے, اسلحے پہ بھروسہ آ جاتا ہے, گھمنڈ اسباب پر آ جاتا ہے. کم ہو اور پھر حق بولو تو اللہ پر بھروسہ زیادہ ہوتا ہے. کم ہو اور کہیں سے کوئی طاقت تمہارے سپورٹ میں نہ ہو, پھر بولو, مزہ بھی آتا ہے, پیچھے رسول پاک کی بیکنگ بھی ہوتی ہے اور اللہ کی عنایتیں بھی ہوتی ہیں. تم کس انتظار میں ہو؟ طاقت آئے تب بولیں گے, حکومت آئے تب بولیں گے. تب تو تم اپنی حکومت کے بل بوتے بولو گے, جیسے آج یہ خنزیر چلاتے ہیں, وہ اپنے تخت کے بل بوتے بول رہے ہیں. ورنہ تو ان پاکھنڈیوں کی حیثیت کیا ہے کہ یہ اسلام کے خلاف بول سکے. تخت اگر بھیک میں مل گیا یا جعلی طریقے سے مل گیا تو اس تخت کے ذریعے سے بول رہے ہیں. کمال تو اس وقت ہے جس کے پاس نہ کوئی الیکشن کی سرٹیفکیٹ, نہ اس کے پاس کوئی دولت, نہ مجھ جیسے فقیر کے پاس کچھ نہیں. اگر میں بول سکتا ہوں تو صرف یہ نسبت رسول ہے. الحمدللہ مسلمان کو جو حق بولنے پر کوئی چیز آمادہ کرتی ہے تو وہ سیاست, حکومت, طاقت نہیں بلکہ محبت رسول آمادہ کرتی. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت آمادہ کرتی. عزیزان گرامی وقار, رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تذکرہ یہ ہماری جانوں کے لیے, ہماری روحوں کے لیے بہت ضروری ہے, بہت ضروری غذا ہے. آپ خود محسوس کریں گے زیادہ دن تک اگر حضور کو نہیں سنو گے تو دل مرجھانے لگتا ہے, دل کے اندر کمزوریاں آتی ہیں, گناہ کی طرف بڑھنے لگ جاتا ہے. جہاں اسے مصطفیٰ کی یاد آ جائے پھر اس کی آنکھیں بھیگ جاتی ہیں, پلٹ آتا ہے, مسجدوں کی طرف دوڑتا ہے, اپنے نبی کی محبت میں کچھ نہ کچھ خیرات, صدقات, میلاد کرنے لگ جاتا ہے. یہ حضور پاک سے دور جتنا جاؤ گے بے چینی اتنی بڑھتی جائے گی, بے سکونی, بے قراری اتنی بڑھتی جائے گی. اور اس کا اندازہ کرو جتنا قریب ہوتے جاؤ گے, جتنے قریب ہوتے جاؤ گے وہ نور کے ان جہانوں کا سفر کرنے لگ جاؤ گے جہاں تمہارے برابر کا کوئی آ نہیں سکتا, کوئی آ نہیں سکتا. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے قربت کا جو سفر ہے, اے نوجوانوں, یہ خوش قسمت لوگوں کو سفر ملتا ہے جو سب کچھ چھوڑ دیا ہو, جیسے صہیب رومی کی طرح اپنے ماں, باپ, بھائی, بہن سب کو چھوڑ کر مکہ سے نکلے تھے. ماں نے پکار کر کے کہا صہیب تمہارے بدن پر جو کپڑے ہیں یہ ہمارے سلائے ہوئے ہیں, تیری کمائی کے نہیں. وہ بھی نکال کے دے دیا, وہ بھی نکال کے دے دیا. مدینے جانا تھا رسول پاک کی بارگاہ میں, کیا پہنا؟ ٹاٹ کے کپڑے, گونی جو تھیلا ہوتا ہے اس کو اوڑھ کر کے کانٹے لگا لیے. اتنے پہ نہیں, باپ نے گنڈے بھیجے راستے میں اور مار توڑ کیا, اتنا مارا کہ ناک سے خون آیا. صہیب اس کے باوجود خاموش نہیں رہے, سفر جاری رکھا, سفر جاری رکھا, یہاں تک کہ 8 دن کے بعد کمزوری کے عالم میں زخموں کے ساتھ مدینے پہنچ رہے ہیں. تو صحابہ کہتے ہیں مغرب کا وقت تھا, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی سے بار بار باہر نکل رہے تھے, بار بار باہر نکل کر دیکھ رہے تھے. صحابہ نے پوچھا آقا کوئی قبیلہ آ رہا ہے, کوئی وفد آ رہا ہے ملاقات کے لیے؟ میرے آقا نے فرمایا نہیں, میرا ایک دیوانہ آ رہا ہے, سب کو چھوڑ کر کے آ رہا ہے,
ساری چیزیں چھوڑ کر آ رہا ہے. وہ غیب داں رسول انتظار میں تھے. جب صہیب پہنچے میرے آقا نے سینے سے سینہ ملایا, اپنی چادر مبارک اٹھا کر انہیں پہنا دیا. حضرت صہیب کہتے ہیں میرے سارے زخم کافور ہو گئے, جتنا درد تھا سب نکل گیا, جتنا غم تھا ماں باپ کو چھوڑنے کا, ایک بار سینے سے سینہ کیا ملا, سارے غم تمام کافور ہو چکے تھے. اور زندگی بھر اس چادر کو اپنے جسم سے الگ نہیں کیا. حضرت صہیب اسی چادر کو لے کر قبر میں بھی دفن ہو گئے. اخیر تک وہ کہتے تھے اے لوگوں سنو, دنیا میں اگر سب سے زیادہ عزیز کوئی ہوتا ہے تو وہ ماں ہوتی ہے, سب سے زیادہ محبت کوئی کرتا ہے وہ باپ اور ماں ہوتے ہیں. میں وہ انسان ہوں جس سے ماں اور باپ نے بدن کے کپڑے بھی چھین لیے. جب میرے پاس کوئی لباس نہیں تھا تو مجھے جس نے لباس پہنایا وہ محمد رسول اللہ ہے. مجھے جو چادر عنایت کی وہ رسول مختار صلی اللہ علیہ وسلم ہے. عزیزان گرامی وقار, رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جس کیفیت کو, جس صفات کو مجھے آج عرض کرنا تھا وہ یہ تھی کہ اللہ نے انہیں فرمایا اے نبی آپ فرما دیں, قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. اے نبی آپ فرما دیں اے انسانوں میں تم سب کے پاس رسول بن کر آیا ہوں. انی رسول اللہ الیکم جمیعا, سارے انسانوں کے لیے, مسلمانوں کے لیے نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سارے انسانوں کے لیے رسول بن کر آئے. میری یہ دعوت ہے جتنی بھی قومیں آ جائیں ان سب کے لیے بھی حضور رسول بن کر آئے. تمہاری نجات اسی میں ہے کہ رسول پاک کی رسالت کو قبول کر لو. چاہے دنیا میں عیسائیت ہو, یہودیت ہو, جو بھی ہو, ان سب کے لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رسول بن کر کے آئے, سب کے لیے رحمت بھی بن کر کے آئے. اور اسی تبلیغ کے لیے, سارے لوگوں کو حق کی طرف بلانے کے لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی بھر تگ و دو کرتے رہے. محنت شاقہ فرمایا, تبلیغیں کی, اسفار کیے, غزوات کیے, معرکے دیکھے, بہت ساری چیزیں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو برداشت کی وہ صرف اسی مقصد کے لیے کہ رسول صرف مدینے کے لیے نہیں آئے تھے, صرف مکے کے لیے نہیں آئے تھے, بلکہ پوری کائنات کے وہ رسول بن کر آئے تھے. اور سال کے لیے, 5 سال, 10 سال, 100 سال کے لیے نہیں, صبح قیامت تک کے لیے وہ رسول بن کر آئے. اب اس رسول کا جو میسج ہے وہ پہنچانے کی ذمہ داری امت کی ہے. تم سب کے کندھوں پر یہ ذمہ داری ہے, ہمارے اوپر یہ ذمہ داری ہے. اس رسول کی رسالت, اس رسول کا جو میسج تھا پوری کائنات کے لیے, ہر مسلمان کے اوپر یہ ذمہ داری ہے. اگر تم اسلام لا چکے ہو تو اسلام کی خوبیاں دوسروں تک پہنچاؤ, دوسروں تک پہنچاؤ. اس کی خوبیاں کیا ہے؟ آج دنیا پوری پروپیگنڈے کے ذریعے سے اسلام مخالف دشمنی اور زہر اتنا گھول رہی ہے. اس وقت بھی اگر تم اپنی ذمہ داری کو نہیں نبھاؤ گے تو قیامت کے دن پوچھ ہوگی, پکڑ ہوگی کہ تم نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو نشر کرنے میں کون سا کردار ادا کیا. تم چاہتے بہت ہو میرے آقا کو, معلوم ہے, تم محبت بہت کرتے ہو اپنے رسول سے, جان دینے کی بھی بات کرتے ہو, سب کچھ لٹانے کی بھی بات کرتے ہو, لیکن اے عزیز تجھے یہ سب کرنے کی اندر سے ہمت, طاقت سب کچھ ہے, لیکن اس رسول پاک کے دیوانے بنانے میں کام کیوں نہیں کی بارگاہ میں. جب جبرائیل نے یہ کہہ دیا آفاق ہا گردیدہ ام بسیار خوبہ دیدہ ام, میں نے کائنات کے ہر ذرے کو چھان لیا ہے, ہر زمین کے حصے کو دیکھ لیا اور بہت اچھے اچھوں کو دیکھا, وہ لیکن تو چیزیں دیگری یا رسول اللہ. اے اللہ کے رسول آپ ہی تو ایک الگ ہی چیز ہیں جس کا نہ کوئی مثل ہے نہ کوئی مثیل ہے. ہوتا بھی کیسے, تیرے خلق کو رب نے جمیل کیا, تیری خلق کو رب نے عظیم کیا, کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا, تیرے خالق حسن و ادا کی قسم. کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا, تیرے خالق حسن و ادا کی قسم. اور اس رسول پاک کا تذکرہ نہ کریں تو زندہ کیسا رہیں. زندگی کے لیے ضروری ہے اس رسول پاک کا ذکر ہوتا رہے. روح کی وہ غذا ہے, کائنات کی وہ اصل ہے. جب تک گاڑی میں پیٹرول ڈلتا ہے وہ چلتی رہتی ہے. مسلمان کی زندگی اگر چلتی ہے تو روح انسان, روح مسلمان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرہ خیر سے چلتی ہے. میرے آقا کی محبت کے نغمے ہمارے دلوں کو جلا بخشتے ہیں, اور کیوں نہ ہم کریں, اس لیے کہ ہمارا ہی عقیدہ ہے یہ, وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی, جان ہے تو
जहान है। अगर रसूल पाक का तज़किरा ना हो तो फिर ना हम हैं ना तुम हो। इकबाल ने इसीलिए कहा है बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो और कलियों का तबस्सुम भी ना हो, बज़्म तौहीद में तुम ना हो तो कुछ भी ना हो। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ात अगर ना हो तो फिर कायनात का कोई जर्रा नहीं है। जिन जिन चीज़ों को आप देखें इनमें नूर अगर आज है तो वो बरकत रसूलुल्लाह की है। और तमाम मद्दाहान रसूल ने अपनी अपनी ज़िंदगियां सर्व कर दी, कलम टूट गए, सियाहियां सूख गईं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में कभी सादी शिराजी ने पुकार करके कहा, बलगल उला बि कमाली ही कशफत दुजा बि जमाली ही हसनत जमीउ खिसाली ही सल्लू अलैहि व आली ही। कहीं से अदीब लालपुरी ने कहा, तेरे इश्क के रंग में रंग जाए मेरे यार। ये तमाम अशार जब आशिक अपने मदह करते हैं रसूल पाक की, उनकी ज़ुबानों से निकलता रहा। बरेली के ताजदार ने भी कहा, सरवर कहूँ कि मालिक व मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ैबा कहूँ तुझे। ऐ जाने जान मैं जिसमें ऐ जाने जान मैं जाने तजल्ला कहूँ तुझे, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। मैं चंद चंद मिसरे पढ़ रहा हूँ, पूरे पूरे अशार पढ़ने की आदत भी नहीं है, थोड़े थोड़े से सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि दुनिया भर के मद्दाहों ने मेरे आका की शान में कसीदे लिखे और कलम तोड़ दिए और उनकी सियाहियाँ सूख गई। बरेली के ताजदार से ऊपर हम चलते हैं, फिर देखते हैं किसने क्या क्या कहा। तो फिर हमें मिला बोसीरी ने कहा, मौला या सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबी का खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिमी हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहिमी। उस कसीदे में तो 170 अशार ऐसे हैं जिसमें हर अज़्वे रसूल की तारीफ कर दी। हुजूर के सफ़र की तारीफ अलग, मेराज की तारीफ अलग, हुजूर की पैदाइश की तारीफ अलग, ख़ानदान की तारीफ अलग, मोजज़ात की तारीफ अलग, सारी चीज़ें बयान कर दी। अखीर में यूं कहा, या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वासिअल करमी। यहीं तक नहीं, बूसीरी से अगर हम आगे बढ़ते हैं, इमाम आज़म अबू हनीफा की बारगाह में पुकार करके कहते हैं, या सय्यद अस्सादाती जितुका क़ासिदा अर्जू रिदा का फला तुख़य्यिब मक़सदी। यूं पुकार करके कहा। फिर देखा हमने और कहीं फारसी की ज़बान में अल्लामा अब्दुर्रहमान जामी जैसा निकलता है, कहता है, तनम फरसूदा जां पारा जे हिजरा या रसूल अल्लाह, दिलम पशमुर्दा आवारा जे इसिया या रसूल अल्लाह, चुबाजुए शफाअत रा कुशाई बर गुनहगारा मकुन महरूम जामीरा दरा या रसूल अल्लाह। ये तो उम्मतियों के अहवाल थे। फिर हम आगे बढ़ करके देखे तो खुद सहाबी रसूल पुकार रहे हैं। हस्सान बिन साबित कहने लग गए, व अहसनु मिनका लम तरा कत्तु ऐनी व अजमलु मिनका लम तलिदिन निसाउ खुलिक़त मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़त कमा तशाउ। सहाबा ने भी कहा, सहाबियात ने भी कहा, ताबईन ने कहा, औलिया ने कहा, सालिहीन ने कहा, शोरा ने कहा, अरे मियाँ ये तो सारे इंसानों ने कहा। अब रब्बे अजीम ने पुकार कर कहा, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वन्हर। महबूब की शान बयान करता है खुद उनका खालिक, कहता है वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा वल्लैलि इज़ा यग़शा वमा रमैत इज़ रमैत वलाकिन्नल्लाह रमा। दस्ते मुबारक के लिए भी अल्लाह ने फरमाया। कदम की बात आती है, अल्लाह तो कसम याद करके कहता है, ला उक़सिमु बिहादिल बलद, उस शहर की कसम जिसमें मेरा महबूब कदम रखता है। खुद रब्बे कदीर ने कुरान पाक में कसीदे बयान किया। इसीलिए शायर ने ये कहा था, आगाज से आखिर तक कुरान है नाते मुस्तफ़ा। ये समझ वालों के लिए है, कीड़े निकालने वालों के लिए नहीं है। इश्क की आंखें हो, कुरान पढ़े तो यही कहेगा, आगाज से आखिर तक कुरान है नाते मुस्तफ़ा। महबूब के बयान का कैसा अनोखा ढंग है, महबूब के बयान का कैसा अनोखा ढंग है। ये रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अजमत कोढ़ लोगों को नजर नहीं आती। इसीलिए कहा गया है कि आंख वाले तेरे जोबन का तमाशा देखें, आंख वाले तेरे जोबन का तमाशा देखें, दीदा कोर को क्या नजर आए क्या देखे। अबू जहल भी देखता रहा, अबू लहब भी देखता रहा, बुराइयां करते रहे और हुजूर के करीब आते नहीं रहे। अगर हुजूर को देखना हो तो सिद्दीक अकबर की आंख चाहिए।
सिद्दीक की आंख चाहिए, हसन बिन साबित की आंख चाहिए। तभी तो पुकार करके बंदा कहेगा मैंने जिंदगी में बहुत रंग देखे, लेकिन मुस्तफा करीम की जुल्फों के एक बाल ने मुझे असीर कर दिया है। तब जाकर के कहता है आंखों में भी बला का इश्क हो। अजीजा ने गिरामी वक़ार, मुझे बात कुछ और अर्ज करनी थी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ज़वात के मुतालिक। आज मैं गुफ्तगू करने आया था मगर रंग कुछ और ही चढ़ गया। मजमे ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कसीदा खानी का, ये देखें, ये जो अकीदा है ये सुन्नियों का अकीदा है। ये हुजूर के नाम पर जो मचलना है ये सुन्नियों की किस्मत में मिला है। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी किस्मत में मिला है। इसी से तो हमारी उम्मीद जागती है कि अभी हम मरे नहीं है, जिंदा हैं। मरे नहीं है, जिंदा है। इसीलिए कहा है शायर ने, इस मुसलमान को बेदार तो हो लेने दो, फिर दुनिया की हर कौम पुकारेगी हुसैन हमारे हैं। बेदार हो लेने दो, थोड़ी देर की बात है। ये रसूल पाक के नाम पर झूमना और दिल की खुशियों के साथ मुस्कुराना, आंखों में एक नूर का चला आना और अपने जिस्म में एक अलग सी कैफियत पा जाना, ये तुम्हारे अंदर दबे हुए इश्क की चिंगारी का ये राज है। अगर कोई ये कहता है कि मुसलमान मर गए, तो मेरे अजीजों आजमाने का नुस्खा यह है कि हुजूर का तज़किरा उसके सामने करके देखो। अगर चेहरा खिल जाता है तो ईमान अभी बाकी है, चेहरा खिलता है तो ईमान अभी बाकी है। इसीलिए हम नाउम्मीद नहीं होते, हम हौसले के साथ बात करते हैं। लोग कहते हैं आपकी तादाद बहुत कम है, आप माइनॉरिटी में हैं, अक़लियत में है, बड़ी बड़ी बातें ना करें। मेरे अजीज, यही तो मुस्तफ़ा की गुलामी का असर है। जब उनके कदमों में कोई आता है तो बिलाल भी कैसर और किसरा को ललकार सकता है। हबशा के रहने वाले गुलाम बिलाल हबशी के अंदर भी इतना पावर आता है कि वो कैसर और किसरा को ललकार सकता है। जब सैयदना उमर फारूक कहते हैं कैसर भी खत्म, किसरा भी खत्म, सल्तनतें टूट गई। फतह होकर के आने के बाद सैयदना उमर फारूक ने यही कहा था, मैं वही उमर हूं खत्ताब का बेटा जिसे बचपन में 2 बकरियां संभालना नहीं आता था, आज 6 मुल्कों को अकेला संभालता है, सिर्फ इसलिए कि कदमे रसूल की बरकत है। यही तो असर है मुस्तफ़ा करीम के तज़किरे का, यही तो असर है ईमान की ताजगी और रूह की बालिदगी। ये मेरे आका के नाम में अल्लाह ने रखी है। मेरे अजीजों, सैयदना, ये मैं बहुत बड़ी बात अर्ज कर रहा हूं, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अजीज चचा जिन्होंने आपकी जिंदगी भर हिमायत की, जनाब अबू तालिब, उनका ये शेर है, उनका ये कहना है। मैं उस बहस में नहीं जाता, बहुत सारे लोग इख्तिलाफी बहस में पड़े हुए हैं। जनाब अबू तालिब के मुतालिक बहुत सारी बहसें किया करते हैं, मगर मैं इतना कहता हूं कि उन्होंने हुजूर की शान में कहा था, ये रसूल का चेहरा वो है जिस चेहरे की बरकत से बारिश भी मांगो तो बारिश आ जाए। उनके चचा ने कहा था ये चेहरे पाक में ये असर है कि अल्लाह की बारगाह में इस चेहरे के तवस्सुल से बारिश मांगी जाए, रब ताला बारिश भी उतारेगा। ऐ मेरे अजीजों, तुम अपनी किस्मत पर क्यों ना कुर्बान जाओ, उस रसूल पाक को अल्लाह ने तुम्हारे हिस्से में अता किया है। यही तो कुरान में कहा, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअस फीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम। उस अल्लाह ने तुम पर बहुत बड़ा एहसान किया है कि तुम्हारे दरमियान अपने महबूब रसूल को पैदा किया है। वो अब तुम पर अज़ाबात नहीं डालता। पिछली कौमों की तरह गुनाह आज भी हैं, न पत्थर बरसते, न आग बरसती है, न हवाओं का अजाब, न खिंजीर बनाए जाते हैं, न कुत्ते बनाए जाते हैं, न खिंजीर न बंदर बनाए जाते हैं, कुछ नहीं होते। गुनाह आज भी हैं, अजाबात अलग किस्म के आ रहे हैं, अब भी आ रहे हैं, लेकिन वो अजाबात नहीं आते पहले की कौमों के। क्यों? कुरान कहता है इसलिए कि इनके दरमियान मेरा रसूल आराम फरमा। वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फीहिम, अल्लाह वो अजाब अब नहीं भेजेगा इसलिए कि तुम्हारे दरमियान मेरा रसूल है। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बरकत है। मेरे अजीजों, लोग जो ये कहते हैं कम हैं तादाद में, अकलियत में है, माइनॉरिटी में है, तभी तो मजा है सर चढ़ के बोलने का। ज्यादा है, मेजॉरिटी है तो तादाद पे भरोसा आ जाता है, असलहे पे भरोसा आ जाता है, घमंड असबाब पर आ जाता है। कम हो और फिर हक बोलो तो अल्लाह पर भरोसा ज्यादा होता है। कम हो और कहीं से कोई ताकत तुम्हारे सपोर्ट में ना हो, फिर बोलो, मजा भी आता है, पीछे रसूल पाक की बैकिंग भी होती है और अल्लाह की इनायतें भी होती है। तुम किस इंतजार में हो? ताकत आए तब बोलेंगे, हुकूमत आए तब बोलेंगे, तब तो तुम अपनी हुकूमत के बलबूते बोलोगे, जैसे आज ये खिंजीर चिल्लाते हैं।
وہ اپنے تخت کے بل بوتے بول رہے ہیں، ورنہ تو ان پاکھنڈیوں کی حیثیت کیا ہے کہ یہ اسلام کے خلاف بول سکے؟ تخت اگر بھیک میں مل گیا یا جعلی طریقے سے مل گیا تو اس تخت کے ذریعے سے بول رہے ہیں۔ کمال تو اس وقت ہے جس کے پاس نہ کوئی الیکشن کی سرٹیفکیٹ، نہ اس کے پاس کوئی دولت، نہ مجھ جیسے فقیر کے پاس کچھ نہیں، اگر میں بول سکتا ہوں تو صرف یہ نسبت رسول ہے۔